السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار، غریبوں کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی، سود خوری کی ممانعت میں کافی آیات اور بہت سارے احادیث نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں بہت سارے احادیث سامنے آئی ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم پر نقش گدنے والے اور گدوانے والے پہ لعنت فرمائی، تصویر کھینچنے والے اور کھنچوانے والے پر لعنت فرمائی، سود لینے والے اور سود دینے والے پہ لعنت فرمائی، اور بدکاریوں سے منع فرمایا۔ حضرت حضور صلی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں، نہ تو وہ جنت میں جائیں گے اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور یتیموں کا مال کھانے والا اور شراب پینے والا اور والدین کے نافرمان، یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا، اور فرمایا جس شہر میں سود اور زنا عام ہو جائے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی دعوت دی ہے۔ اصبہانی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی سیر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر بجلی کی کڑک اور اس کی چمک نظر آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوم کو دیکھے جن کے پیٹ مکانوں کی طرح خالی تھے اور باہر سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود کھانے والے ہیں، سود کی حرام دولت کھانے والے ہیں۔ اصبہانی کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی تو انہوں نے آسمان دنیا کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ گڑھوں جیسے تھے اور باہر سے جھکے ہوئے تھے، اور فرعون کے پیروکار تھے، فرعون کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور ہر صبح شام جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے، اے پروردگار عالم، اے دنیا کے خالق و مالک، قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟
حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور آپ کی امت لوگ ہیں کہ یہ سود کھاتے ہیں اور یہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے جیسے کہ وہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اور یہ انسان پاگلوں کی طرح قیامت میں آئیں گے جیسے شیطان انسان کو آسیب سے باولا کر دیتا ہے۔ بحقی طبرانی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جس کی مغفرت نہیں۔ خیانت کرنا ایسی گناہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ خیانت کرنے والا قیامت کے دن خیانت کرنے والوں کے ساتھ آئے گا، شراب پینے والا شراب پینے والے کے ساتھ آئے گا، جوا کھیلنے والا جوا کھیلنے والے کے ساتھ آئے گا، اور سود کھانے والا سود کھانے والوں کے ساتھ آئے گا، اور یہاں تک کہ قیامت کے دن پاگلوں کی طرح آئے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ جیسے شیطان انسان کو آسیب سے باولا کر دیتا ہے، حضرت عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ رات میں لہو لعب اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، یہاں تک کہ جب صبح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں تک کہ ان کا چہرہ سور اور بندر کی طرح ہو جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ شراب پینے کی وجہ سے، جوا کھیلنے کی وجہ سے، اور ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایسا گزرے گا جو رات میں لہو لعب اور کھانے پینے اور عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گے، یہاں تک کہ صبح ہوگی تو ان کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، وہ سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے، اور صبح ہوگی تو سنا جائے گا فلاں آدمی زمین میں دھس گیا، فلاں آدمی وہاں پہ مر گیا، یہاں تک کہ یہ بلڈنگ وہاں پہ دھس گئی۔ یہ سب کیوں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر پتھر برسی تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پہ پتھر برسائے گا، یہاں تک کہ یہ مصیبت، یہ تکلیفیں، یہ پریشانی اس لیے آئے گی کہ لہو لعب، عیش و عشرت اور شراب اور جوئے میں زندگی گزاریں گے، اور بری محفلیں قائم کریں گے، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھیں گے، یعنی رشتہ داروں سے محبت نہیں کریں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب، جوئے اور بتوں کے استان سے بچو کہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ حضرات گرامی، ہر انسان پر لازم ہے جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملے تو اسے سلام کرے، جب وہ اسے مدعو کرے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کے چھینک کا جواب دے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جب وہ نصیحت کا خواستگار ہو تو اس کے نصیحت کو پورا کرے، اور جب وہ توبہ کرے تو اس کے توبہ کے خواستگار ہو، جب وہ قسم دلائے تو اس کے قسم کو پورا کرے، اور اس کے پیٹھ کی حفاظت کرے، یعنی اس کی غائبانہ میں اس کی برائی اور غیبت نہ کرے۔ یہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے پسند، دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے اس کے لیے بھی مکروہ سمجھے۔ یہ تمام احکام احادیث سے وارد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، مسلمانوں کو اوپر 4 حقوق ہیں کہ اس کے نیکی میں امداد کرے، برائی میں طلب مغفرت کرے، اب وہ جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جب وہ توبہ کر چکے تو اسے نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ جب ایک نیک انسان برے انسان کو دیکھتا ہے، یعنی برے انسان جب نیک انسان کو دیکھتا ہے، جب ایک بدکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انسان کو دیکھتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اسے تو نے بھلائی مرحمت عطا فرمائی، اسے بھلائی پر ثابت قدم رکھ، اور اس کے برکتوں سے مجھے نواز۔ اور ایک جب نیک انسان برے انسان کو دیکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے پروردگار عالم، اس سے سیدھے راستے پر چلا، اس کے گناہوں کو معاف عطا فرما، اس کے لغزشوں کو معاف عطا فرما، اور اس کی توبہ کو قبول کر۔ حضرات گرامی، مسلمان کے اوپر یہ حقوق ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کرے۔
اور جو اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے دوسرے کے لیے بھی ناپسند سمجھے۔ حضرت نعمان بشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے اور بامشقت اٹھانے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جسم میں جب ایک جگہ پہ درد ہوتا ہے، جب جسم میں بخار ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد اور تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کا ایک مثال ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک مسلمان کے لیے اس طرح مثال دی کہ دیوار کی تقویت ہے، جسے مسلمان آپس میں اس طرح محبت کرے جس طرح سے ایک دیوار دوسرے دیوار کو تقویت دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے فعل سے محفوظ رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اچھائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اگر اس سے یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ ہم نے کہا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہم نہیں جانتے کہ مسلمان کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے دل اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی مال اور اپنی دولت مسلمانوں کے لیے بے خوف چھوڑ دیا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مہاجر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائیوں سے توبہ کیا اور کنارہ کش ہوا، اس کو چھوڑ دیا، وہ مہاجر ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے اللہ کو مانے اور اس کے دل اور اس کے زبان سے لوگ محفوظ رہیں، یہ مسلمان ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جہنمیوں کے جسم پر خارش مسلط کر دی جائے گی، وہ کھجلاتے رہیں گے، ان کی ہڈیاں نمایاں ہوں گی، گوشت گرتا جائے گا، غیب سے آواز آئے کیا تمہیں خارش ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے مجھے خارش ہو رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ غیب سے آواز آئے گی تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے راستے سے ایک درخت کو ہٹا دیا یا کانٹے کو ہٹا دیا یا پتھر کو ہٹا دیا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اور جس کے لیے نیکی لکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے ڈرائے، دھمکائے، اس کو تکلیف دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب کام ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمان نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے طرف وحی نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کریں، اور اگر فخر اور تکبر سے پیش نہ آئے، اگر تم آپ سے کوئی تکبر سے پیش آتا ہے تو آپ برداشت کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ العفو وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین، کہ انہیں درگزر کیجئے، انہیں نیکی کا حکم دیجئے اور ان کے جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ چلا کرتے تھے اور ان کے ساتھ چلنے میں کبھی عار محسوس نہ کرتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، 3 دن سے زیادہ بغض رکھے، یہاں تک کہ وہ اس کا بھائی حاضر ہو، اس کا بھائی بھی حاضر ہو، دونوں حاضر ہوتے ہیں، وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس نے سلام کو پہل کرے، یعنی سلام میں قدم پہلی کرے، سب سے پہلے سلام کرے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تواضع اختیار کرو، مال سے صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور تواضع اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کو بڑھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر عفو درگزر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت یہاں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو سمجھے، درد کو سمجھے، وہی ایک مسلمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔